अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं लीना शिगरी। ईरान अमरीका मुज़ाकरात में गैर यकीनी की सूरत हाल और जंग के मंडलाते बादल। एक तरफ ईरान ने आबनाए हुर्मुज़ में उन बहरी जहाज़ों को तहवील में लेना शुरू कर दिया है जो पासदारान इनकलाब की हिदायत पर अमल नहीं कर रहे या टोल टैक्स अदा करने से इनकार कर रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ अमरीकी नेवी के सेक्रेटरी को ओहदे से हटा दिया गया और वजह ईरान के खिलाफ जंगी हिकमत अमली पर इख्तलाफात बताए जा रहे हैं। माहिरीन इस बरतरफी को ईरान के खिलाफ किसी बड़ी अस्करी सफ बंदी का पेश खेमा करार दे रहे हैं और इस सफ बंदी का आगाज आज सदर डोनाल्ड ट्रंप ने नेवी की कश्तियों को निशाना बनाने के ऐलान से कर भी दिया है। ट्रूथ सोशल पर जारी करदा पैगामात में अमरीकी सदर का कहना था कि अमरीकी बहरिया को हुक्म दिया है कि वो किसी भी ऐसी कश्ती, चाहे वो छोटी ही क्यों ना हो, बिला हिचकिचाहट फौरन तबाह कर दे जो आबनाए हुर्मुज़ में बारूदी सुरंगें बिछा रही हों। हमारे माइन स्वीपर्स आबनाए हुर्मुज़ से बारूदी सुरंगें साफ कर रहे हैं। मैं हिदायत देता हूं कि ये कार्रवाई जारी रखी जाए, बल्कि इसकी शिद्दत को 3 गुना बढ़ा दिया जाए। ईरान को ये मालूम करने में बहुत मुश्किल हो रही है कि उनका लीडर कौन है। ईरान में हार्ड लाइनर्स और एतदाल पसंदों के दरमियान लड़ाई चल रही है। आबनाए हुर्मुज़ पर हमारा मुकम्मल कंट्रोल और अमरीकी नेवी की मंजूरी के बगैर कोई जहाज दाखिल या निकल नहीं सकता। आबनाए हुर्मुज़ को उस वक्त तक बंद रखा जाएगा जब तक कि ईरान डील करने के काबिल नहीं हो जाता। ईरान के चीफ नेगोशिएटर और ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकिर कालीबाफ साहब का कहना था कि मुकम्मल जंग बंदी उसी सूरत में मानी रखती है जब उसे बहरी नाकाबंदी और आलमी मईशत को यरगमाल बनाने जैसे इकदाम से पामाल ना किया जाए। ऐसी खुली खिलाफ वर्जी के होते हुए आबनाए हुर्मुज़ को दोबारा खोलना नामुमकिन है। फौजी जारियत और धौंस के जरिए मकासद हासिल नहीं किए जा सकते। आगे बढ़ने का वाहिद रास्ता ईरानी कौम के हुकूक को तस्लीम करना है। जबकि ईरानी वजीर खारजा अब्बास अरागची साहब ने तेहरान में जनूबी कोरिया के खुसूसी एलची से मुलाकात के दौरान गुफ्तगू करते हुए कहा, खलीज फारस और आबनाए हुर्मुज़ में अदम तहफ़्फ़ुज़ की असल जड़ अमरीकी और इजरायली जारियत है। ईरान ने अपनी सलामती और मफादात के दिफा के लिए बैनुल अक़वामी कवानीन के तहत इक़दामात किए और किसी भी मुमकिन नताइज की जिम्मेदारी एग्रेसर पर आयद होती है। रूस और चीन ने अमरीकी इक़दामात पर तशवीश का इजहार किया। यूरोपीय ममालिक कशीदगी में कमी के लिए फौरी मुज़ाकरात पर जोर दे रहे हैं, जबकि अक़वाम मुत्तहिदा ने सूरत हाल को खतरनाक मोड़ करार दिया। इस कशीदा माहौल में पाकिस्तान बहैसियत कलीदी सालिस अमन मुज़ाकरात के लिए सर तोड़ कोशिशें कर रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब जंगबंदी में तोसी के बाद इस्लामाबाद में एक बार फिर मुज़ाकराती अमल को बहाल करवाने के लिए सरगर्म है। ताहम इस सिफारती सरगर्मी के बायस जुड़वा शहरों रावलपिंडी और इस्लामाबाद में अहम शाहराहों की बंदिश, रेड जोन की मुकम्मल सीलिंग और दाखिली और खारजी रास्तों पर सख्त चेकिंग ने शहरी जिंदगी को मफलूज कर रखा है। दफातर जाने वाले मुलाजमीन घंटों ट्रैफिक में फंस रहे हैं। तालीमी इदारों में हाजिरी इंतहाई कम हो चुकी है, जबकि कारोबारी और दिहाड़ीदार तबका से ज्यादा मुतासर हो रहा है। गुज़िश्ता रोज हमारे ही प्रोग्राम में वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर इख्तियार वली साहब ने इस सारी सूरत हाल पर रद्द-ए-अमल दिया और उन्होंने माजरत करते हुए कहा कि ये बहुत बड़े काम के लिए एक छोटी सी कुर्बानी है, हम अवाम के मशकूर हैं। बहुत बड़े काम के लिए एक बड़ी छोटी सी कुर्बानी है और इस्लामाबाद के लोगों को हम सलाम भी पेश करते हैं और हम उनके मशकूर भी हैं। और जो दूसरे मुल्का इलाकों से लोग यहाँ पर आते हैं उनके लिए भी तकलीफ है। सो वी रियली अपोलोजाइज टू देम कि ये बहुत बड़ा काम हो रहा है, इसके लिए थोड़ी सी कुर्बानी लेनी होगी और आप सबके तावन का हम शुक्रिया अदा करते हैं, हम शुक्रगुजार हैं। और मुनीर अकरम साहब इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं, फॉर्मर परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पाकिस्तान टू द यूएन। मुनीर साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस सर, बहुत शुक्रिया। मुनीर साहब, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि आबनाए हुर्मुज़ जो ईरान और अमेरिका जंग का एक नया मैदान जंग बन चुका है, इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप की मैंने स्टेटमेंट का जिक्र किया कि वो कहते हैं अब वो बाकायदा अहकामात जारी कर रहे हैं कि ना सिर्फ इन कश्तियों का मुहासरा किया जाएगा, ब्लॉकेड कंटिन्यू होगी, बल्कि साथ साथ उन कश्तियों को अमरीकी बहरिया की जानिब से निशाना बनाने के अहकामात भी वो जारी कर रहे हैं। आप सिचुएशन को अब यहाँ से किधर जाते देख रहे हैं मुनीर साहब? जी, अब ये देखना है कि ये जो ट्रम्प साहब ने कहा है, ये इसमें कितना वजन है कि ये सचमुच ये करेंगे या नहीं करेंगे। बहुत सारी धमकियाँ दी हैं जो धमकियाँ तक ही रह गई हैं। तो शायद ऐसा ही हो कि इस धमकी की भी कोई नतीजा ना निकले, तो शायद सीज फायर मुकम्मल रहेगा। पर अगर इस किस्म के हमले अगर हुए ईरानी स्पीड बोट्स के ऊपर, तो फिर तो सीज फायर ख़त्म हो जाएगा, फिर जंग वापस शुरू हो जाएगी। हमारी कोशिश ऑब्वियसली
پوری دنیا کی کوشش یہی ہونی چاہیے کہ سیز فائر مکمل رہے، ایکسٹینڈ ہو جائے، اور جو ابھی مسئلے کھڑے ہوئے ہیں مذاکرات کے سامنے وہ مسئلے حل کیے جائیں۔ اور یہ مسئلے میری نظر میں سب میں بڑے جو مسئلے ہیں وہ دو مسئلے ہیں، جو امریکہ کا بلاکیڈ ہے ایران پر، اور جو ایران کا بلاکیڈ ہے ہرمز پر۔ یہ دو مسئلے ہیں جس کے اوپر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اگر ان کے اوپر کوئی نتیجہ نکل سکتا ہے تو پھر مذاکرات جو دوسرے کور ایشوز ہیں، نیوکلیئر ہے، سینکشنز وغیرہ ہے، اس کے اوپر پھر جاری ہو سکتے ہیں، اور اسلام آباد میں پھر دوسرا راؤنڈ ہو سکتا ہے۔ پر اس وقت باتیں میرے خیال میں پھنسی ہوئی ہیں بلاکیڈ کی وجہ سے اور ہرمز کے بلاکیڈ کی وجہ سے۔ اور منیر یہ صاحب، جس طرح ایران کے جو چیف نیگوشیٹر ہیں خلیفہ صاحب، ان کی جانب سے بھی جو بات کہی گئی کہ وہ نیگوشیٹنگ ٹیبل تک تب تک نہیں آئیں گے جب تک یہ بلاکیڈ ختم نہیں ہوگا۔ یہ تنازع بھی جب شروع ہوا منیر صاحب تو یہی دیکھا گیا کہ ایران کے اوپر جو امریکی حملے سے یہ بات جو ہے وہ شروع ہوئی تھی، یہ جنگ کا آغاز ہوا تھا، اور پھر ایران نے جو شرط سامنے رکھی وہ یہ تھی کہ خطے میں ایک مستقل جنگ بندی ایران جو ہے وہ چاہتا ہے، اور امن، مستقل ایک امن چاہتا ہے۔ لیکن اب جو یہ اسٹریٹ آف ہرمز تک اب بات جو آ گئی ہے اور جو صورتحال بن گئی ہے، آپ کو لگتا ہے لڑائی ڈاؤن گریڈ ہو کے اسٹریٹ آف ہرمز تک آئی ہے، یا اٹس دی ادر وے اراؤنڈ، یہ اب لڑائی اپ گریڈ ہو کر اب ایک ایسی لڑائی بن گئی ہے کہ جو پوری دنیا پر ایک جو انرجی اور سیکیورٹی کرائسس کی طرف جو اب پورے معاملات کو دھکیل رہی ہے، ایک لڑائی اب اس نہج پہ چلی گئی ہے؟ جی، اسٹریٹ آف ہرمز تو ہر وقت ایران کا یکا تھا، اور جب حملہ ہوا ایران پر تو انہوں نے اسٹریٹ آف ہرمز کو بند کر دیا تھا۔ پر جب پاکستان نے جو معاہدہ کروایا تھا جنگ بندی کا، اس میں آپ کو یاد ہوگا کہ نہ صرف جنگ بندی کا اعتماد تھا، پر یہ بھی کہا، ایران نے کہا تھا کہ ہرمز کو ہم نے کھول دیا ہے، بالکل۔ اور ہرمز میں ٹریفک جا سکتی ہے ہماری کوارڈینیشن کے تحت۔ اس کے بعد میں اسرائیل نے لیبنان پہ حملے کیے، تو اس میں پھر ایران نے کہا کہ اگر یہ حملے ہوں گے وہاں تو سیز فائر نہیں ہے، تو ہرمز کو بند کر دیا۔ پھر سیز فائر وہاں ہو گیا، ٹرمپ صاحب نے نیتنیاہو کو منوا کے سیز فائر وہاں کیا، پھر عراقچی صاحب نے کہا کہ ہرمز کھول کے، اس کے بعد میں ٹرمپ صاحب نے کہا کہ اب یہ ویلکم ہے کہ جی ہرمز کھل گیا، پر ہمارا جو بلاکیڈ ہے وہ جاری رہے ایران گا۔ کے، وہ جاری رہے گا۔ انہوں نے پھر بند کر دیا۔ تو یہ سیکوینس آف ایونٹس ہیں، اس سے یہی نظر آتا ہے کہ پہلے یہ امریکن جو بلاکیڈ ہے اس کو ہٹانا ہے، اور پھر ایران منظوری دے دے گا میرے خیال میں کہ ہرمز کو کھول دینا ہے۔ یہ چیزیں ہو جائیں تو پھر مذاکرات جاری ہو سکتی ہیں، اور پھر جو کور ایشوز ہیں، نیوکلیئر ہے، سینکشن وغیرہ، اس کے اوپر پھر توجہ دے سکتے ہیں جیسے پہلے راؤنڈ میں ہوا تھا۔ یعنی کہ منیر صاحب ابھی the biggest obstacle as of now is اسٹریٹ آف ہرمز پر یہ جو لڑائی چل رہی ہے، یہی مذاکرات کی راہ میں سب سے بڑی اس وقت رکاوٹ ہے؟ بلاکیڈ آن بلاکیڈ، بلاکیڈ، یہ دونوں بلاکیڈ جو ہیں، یہ مشکلات ہیں۔ بلاکیڈ، اور پھر جو وہ ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ اس کو ایک اور لیول پہ لے کے چلے گئے ہیں جہاں پر وہ کہہ رہے ہیں کہ کشتیوں کو بھی اب ٹارگٹ کر دیا جائے۔ سو یہ سچویشن اب یہ فردر پرابلمٹک، کمپلیکیٹڈ بنتی ہوئی جا رہی ہے۔ ایسے میں منیر صاحب، آپ کو لگ رہا ہے کہ مذاکرات کے چانسز بھی گریجولی ڈیمنش ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں؟ آلدو پاکستانی سائڈ ہیز بین ویری ایفیشینٹ، ہمارے ایفرٹ جو ہے وہ بڑے جاری ہے، ابھی بھی پاکستانی سائڈ دونوں سائڈ سے انگیج کر رہی ہے، بٹ مذاکرات کے جو آثار ہیں وہ تھوڑے منیمل اس وقت ایز آف ناؤ نظر آ رہے ہیں۔ جی، میری نظر میں اوبیسلی ہماری کوششیں تو جاری ہوں گی، اور یہی مسئلوں پر، کیونکہ آبویس ہے کہ کیا کرنا ہے۔ یہ جب تک امریکن بلاکیڈ نہیں ہٹے گا تو ایرانی بلاکیڈ نہیں ہٹے گا، ان دونوں کو ہٹا کر پھر مذاکرات شروع ہو سکتی ہیں۔ تو ہماری کوششیں، مجھے یقین ہے کہ ہماری جاری ہوں گے۔ ہم نے پوری، یعنی کہ دوسرے جو ہمارے ملک ہیں جو ساتھ میں، ترکی ہے، ایجپٹ ہے، سعودی عرب، ان کو بھی شامل کرنا ہے ایک پوزیشن پر، اور شاید ہم نے چین کی اور روس کی بھی مدد لینی ہے کہ ایک کچھ یہ مسئلوں کو حل کرنے کے لیے
کیونکہ یہ پھنس گیا مسئلہ یہاں. اگر اس کو ہم نے حل نہیں کیا تو پورا خطہ یہ خدا نہ کرے ایک یا پوری دنیا جو ہے ایک شدید ایک بھرپور جنگ کی لپیٹ میں پھر آ سکتی ہے آپ کے خیال میں؟ جی جی، بہت یعنی مشکلات میں پیش مشکلات ہوں گی اگر یہ جنگ واپس شروع ہو گئی. امریکہ کی طرف سے جو بیانات آ رہے ہیں وہ میرے خیال میں کوائٹ رسپانسبل ہیں. سوچ سمجھ کے وہاں سے نہیں آ رہا ہے. ایران کی طرف انہوں نے دیکھا کہ جی ہمارا ٹرمپ کارڈ جو ہے وہ ہرمز ہے، مجھے وہ کھیلے کو جب تک کہ ان کے اوپر یہ جو بلاکیج وغیرہ رکھا ہوا ہے اس کو وہ جب ہٹے گا تو پھر وہ ہرمز کو کھول کے آ جائیں گے. پر انہوں نے ہر وقت یہی دکھانا ہے کہ جی جبھی بھی ہم چاہتے ہیں ہرمز کو ہم بند کر سکتے ہیں. بٹ یو آلسو فیل منیر صاحب کہ دونوں سائڈز کی اس وقت مذاکرات ضرورت ہے. کتنا ہی وہ جنگ جو ہے دونوں سائڈ سسٹین کر سکتے ہیں. امریکہ ود آل دا ملٹری مائٹ وہ خود بھی بظاہر تو ایسا لگ رہا ہے کہ بہت ہی ڈومیسٹک پریشر میں بھی کا بھی شکار نظر آ رہا ہے اینڈ دیر آلسو کائنڈ آف گیونگ اپ بٹ یٹ دا بلاکیڈ کنٹینیوز اور اب وہ فردر دھمکی جو ہے وہ دی جا رہی ہے. اینڈ وی آل نو ڈونلڈ ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ ان کے حوالے سے تو بالکل کہا جاتا ہے کہ از ومسیکل آلسو. وہ آپ کو لگتا ہے کہ سیز فائر بھی اگین کسی بھی طور پہ ایک یک طرفہ طور پہ وہ ختم کر سکتے ہیں جس کی وجہ سے مزید خدشات بڑھ جائیں گے؟ جی میرے خیال میں ٹرمپ صاحب جو بھی کہیں میرے خیال میں جو ان کے ارد گرد ایڈوائزرز ہیں وہ ان کو سمجھائیں گے کہ واپس جنگ نہ شروع کریں، کیونکہ اس میں پھر پوری دنیا کا نقصان ہوگا. ایران کا تو نقصان ہوگا پر ایران نے بہت ساری جو اس نے بھی کہا کہ ہم پوری خلیج میں ہم آگ پھیلا دیں گے. اس کا پوری آئل ٹریڈ کے اوپر، آئل پروڈکشن پہ، فرٹیلائزر وغیرہ وغیرہ بہت نقصان ہوگا پوری دنیا کے اوپر. تو میرے خیال میں وہ اس کے لیے شاید تیار نہ ہوں. تو دونوں طرف چاہتے ہیں کہ مذاکرات ہوں اور کچھ معاہدہ ڈھونڈا جائے، پر اب دونوں طرف یہ بھی بتانا چاہتے ہیں اپنے آپ کی عوام کو کہ ہم طاقتور ہیں، ہماری جیت ہو گئی ہے. اب اس کو کس طرح سے ریکنسائل کرنا ہے، یہ میڈیٹر کا یہی ایک رول ہوتا ہے جو بڑا ہوتا ہے کہ دونوں طرف کو کس طرح سے اپنے فیس سیونگ دے کہ اس کے تحت ان کی عزت بچ جائے. بالکل. اور رول بطور میڈیٹر پاکستان کا کافی مشکل بھی ہے اور چیلنجنگ بھی ہے کہ جہاں پر امریکی صدر کافی حد تک تو پاکستان کی قیادت کی بات سنتے آئے لیکن اب وہ اس بلاکیڈ کے بھی حوالے سے بات سن بھی نہیں رہے ہیں اور جس کے بعد ایران بھی لچک دکھانے کو تیار نہیں ہے. منیر صاحب بہت شکریہ پروگرام کے لیے، آپ نے وقت نکالا. پروگرام میں وقت ہوا ایک بریک کا. ہمارے ساتھ